اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جز نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 7۔ آیت نمبر 7 میں دیکھیے، الذی وہی ہے جس نے انزلہ نازل کی علیکا آپ پر کتاب منہ اس میں سے آیاتن کچھ آیات محکماتن محکم ہیں، ہننا وہ ام الکتاب اصل ہیں کتاب کی، و اخرو اور دوسری متشابہات متشابہ ہیں ملتی جلتی ہیں، فاما الذین تو رہے وہ لوگ فی قلوبہم دلوں میں جن کے زیغن ٹیڑھ ہے، فیتبعون پس وہ پیروی کرتے ہیں ما تشابہ اس کی جو متشابہ ہے، منہ اس میں سے، منہ ابتغاء اس میں سے چاہنے کو، الفتنہ چاہنے کو فتنہ، وابتغاء اور چاہنے کو تأویلہ مطلب اس کا، وما اور نہیں یعلم جانتا تأویلہ مطلب اس کا، الا اللہ مگر اللہ، والراسخون اور جو پختہ کار ہیں، فی العلم علم میں، یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، بھی اس پر، کلن سب کچھ، من اندی پاس سے، ربنا ہمارے رب کے، وما اور نہیں، یذکروا نصیحت پکڑتے، الا مگر، اولو الالباب عقل والے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ هو الذی انزل علیک جس نے نازل کی کتاب، پیچھے آل عمران کی پچھلی 6 آیات میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اس کی بڑائی کا، اس کی تعریف ہوئی ہے اور اس کی شان بیان کی گئی ہے کہ وہی ہے اللہ جو پچھلی اس میں بتایا نا کہ جس نے آسمانوں کو تھام رکھا ہے، جس نے ماں کے پیٹ میں جو بچوں کی صورتیں بناتا ہے، جو اللہ تعالیٰ حکیم ہے، عزیز ہے، یعنی اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اور اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہی ہے اللہ جس نے نازل کی ہے آپ پر کتاب، اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ کی صفات بیان کر کے، اللہ کی تعریف بیان کر کے پھر سے ذکر آ گیا کتاب کا، یعنی کتاب کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے پہلے اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ کیا خوبصورت انداز ہے کہ ایک طرف اللہ کی صفات کا ذکر ہے اور پھر ساتھ ہی کتاب اتارنے کا ذکر آیا ہے، یعنی اللہ کی قدرت، کرشمے، کاریگری، کہ کون ہے وہ، کس نے تھام رکھا ہے، کیسے وہ بناتا ہے صورتیں رحموں میں، یہ سب اللہ کی عظمتوں، کرشموں اور قدرتوں کو کا ذکر کر کے جان کر پھر اس کتاب سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے نا، جب ہم اللہ کی کہ یہ رائٹر ہے اس بک کا، اس نے اتاری ہے یہ کتاب، اس نے لکھی ہے یہ کتاب، جو کتنی عظمت والا رب ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا خوبصورت انداز ہے کہ دیکھیے کہ پھر جب ہم اس کتاب کے بارے میں یہ سب جان جاتے ہیں تو پھر اس کی عظمت، اس کی قدر و قیمت کو انسان کبھی نہیں چھوڑتا، پھر کبھی بھولتا نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ساری دنیا ایک طرف اور یہ کتاب ایک طرف، کیونکہ یہ پھر پتہ لگ جاتا ہے نا ہمیں کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور جو اس کو پھر چھوڑتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اللہ کی ناقدری کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھتا، اور جو اللہ کی عظمتوں کو سمجھتا ہے، وہ اللہ کو پہچانتا ہے، وہ کبھی پھر اس کتاب کو نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کتاب کا رائٹر وہ ہے کہ جو آسمانوں کو تھامنے والا ہے، اور یہ اس کا کلام ہے، یہ اس کا کلام ہے، باقی سب کچھ اس کی تخلیق ہے، اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کلام جیسی نہیں ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی کتاب کا، یہاں اللہ کی صفات کا ذکر کر کے پھر فوراً کتاب کی، یہ ہے کتاب کو اتارنے والا، تو آپ کو کتاب کی اہمیت بھی ساتھ واضح ہو رہی ہے۔ پھر آگے کتاب کی آیات کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ منہ آیات محکمات، اس میں پہلے اللہ کی صفات بیان ہوئی، پھر اس رب نے وہ کتاب اتاری، اس کتاب کی اہمیت میں نے آپ کو بتائی، اور اب اس کتاب میں جو آیات ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کچھ آیات ہیں محکمات۔ یہ محکمات کیا چیز ہوتی ہیں؟ کچھ آیات محکم ہیں، یعنی کہ ان کے اندر احکامات پائے جاتے ہیں، ایسی آیات جن کے اندر واضح طور پر حکم موجود ہیں، ان ام الکتاب، اور وہ ہیں اصل کتاب، یعنی وہ اصل روشن آیات ہیں، اور یہ اصل کتاب ہیں، لیکن ساتھ ساتھ
وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور ساتھ ساتھ کیا ہے؟ کچھ متشابہات بھی ہیں، یعنی کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو متشابہات ہیں، یعنی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو تو ہم دیکھتے ہیں، تو قرآن کی ان آیات کو سمجھنا تو پھر ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے نا، ایسی چیزوں کو کہ جن کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر آیات میں اللہ تعالیٰ نے چاند کا ذکر کیا ہے، سورج کا ذکر کیا ہے، ستاروں کا ذکر کیا ہے، تو ہمیں آسانی ہو جاتی ہے نا ان کو سمجھنے میں. کیوں؟ کیونکہ ہم چاند، ستاروں، سورج کو، بارش کو، ہوا کو، پہاڑوں کو، ان کو تو چیزوں کو ہم دیکھتے محسوس کرتے ہیں نا، تو ان کو سمجھنا، ان آیات کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور بے شمار آیات ایسی بھی ہیں جو ظاہری چیزوں کے بارے میں ہیں. وہ کیوں ہیں؟ اور بھی ظاہری چیزیں ہیں نا کائنات کے بارے میں، وہ کیوں ہیں؟ تاکہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں اور ان کے بارے میں غور و خوض کریں. تو یہ آیات کون سی ہیں؟ محکمات، واضح نظر آنے والی، جن کے اندر ان کے بارے میں حکم ہے، احکام ہے، کوئی روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ حکم احکام والی آیات ہیں، وہ بھی سمجھ میں آتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں آیتوں کے بارے میں، ایسی آیات ہیں کہ جن کا جو ہمیں آنکھوں سے بھی اس دنیا میں نظر آتی ہیں. کچھ جو ہے روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، یہ سارے حکم احکام ہیں، وہ بھی ہمیں سمجھ آ جاتے ہیں. اور لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ آخرت کے بارے میں ہیں، جیسے کہ جنت کا ذکر ہے، اس میں جہنم کا ذکر ہے، اس میں پل صراط کا ذکر ہے، اللہ کی صفات کا ذکر ہے. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے اپنی آنکھوں سے، اور ان کو ہم چھو بھی نہیں سکتے، لیکن ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں. اب جیسے جنت کے پھلوں کا ذکر ہے، تو ہم نے تو اس دنیا کے پھل دیکھے نا، جنت کے پھل تو ہم نے نہیں دیکھے، لیکن ہم پھر سوچتے ہیں، ہم ایسے اپنے ذہن میں تھوڑا سا اپنے دنیا کے پھلوں کو لے آتے ہیں کہ چلو بھائی کوئی پھل ہوں گے اس طرح کے. اسی طرح جنت کے بارے میں تو یہ بات آئی گئی ہے کہ جنت ایسی جگہ ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں آج تک، اور جسے کوئی دماغ سوچنے کی طاقت نہیں رکھتا. لیکن کیا ہے کہ ہم جب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، آیات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہم دنیا کی چیزوں سے قیاس کرتے رہتے ہیں. اسی طرح ہم اللہ کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی تصور قائم کر لیتے ہیں، جیسے کہ مثال آیات میں آتی کہ اللہ کا ہاتھ اس طرح. تو ہم نے تو دنیا کے ہاتھ دیکھے نا، تو حالانکہ ہمیں پتا ہے یہ ہمارے ذہن میں کوئی پکچر وہ نہیں بن پاتی کیونکہ ہم نے وہ دیکھا ہی نہیں نا. تو ہم نے دنیا کی چیزوں سے ریلیٹ کر کے کوئی کچھ سوچ لیتا ہے، کوئی کچھ سوچ لیتا ہے. جیسے کہ جو چیزیں ہم نے دیکھی نہیں ہے تو ان کو ہم مشابہ کر لیتے ہیں نا، کسی نہ کسی چیز سے تصور کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے پل صراط کا ذکر ہے، جہنم کا گڑھا. اب ہم پل صراط کو سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک پل آ جاتا ہے، ہم سوچتے ہیں کوئی پل ہوگا، ایک طرف سے ادھر ہوگا، ایک طرف سے ادھر ہوگا، جو دنیا کے پل ہم نے دیکھے. اسی طرح سے ایک لفظ ہے جہنم کا گڑھا، تو ہم نے تو جہنم کا گڑھا نہیں دیکھا. اب ہر بندہ اپنے ذہن کی سوچ کے مطابق ایک تصور بنا لیتا ہے کہ بھئی گڑھا ہوگا اس طرح کا. تو ہمارے مائنڈ میں ایک تصویر آ جاتی ہے مشابہ، اس کو کہتے ہیں مشابہ. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں میں ہمارا علم جو ہے وہ محدود ہے، ہمارا علم وہاں تک ہے ہی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں ہیں. تو وہ لوگ، آگے ذکر آیا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ. اب آگے کس کا ذکر آیا؟ یہ فَأَمَّا الَّذِينَ، تو یہ وہ لوگ جو ہیں فی قلوبہم، یہ کن کا ذکر آیا ہے؟ زیغن، فی قلوبہم، جن کے دل زیغن، ٹیڑے ہیں. اللہ اکبر. یہ اب ان کا ذکر آ گیا. اب ان کا ذکر کیوں آیا؟ میں ابھی آپ کو آگے اس کے ساتھ جوڑ کے بتاتی ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں نا ٹیڑے دل والے، یہ کیا کرتے ہیں، کیا ان کا ذکر کیوں آیا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ، تو رہے وہ لوگ دلوں میں جن کے ٹیڑھ ہے، جن کے دل ٹیڑے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ، پس وہ پیروی کرتے ہیں، ما تشابہ، اس کی جو مشابہ ہے. یعنی کہ ان کو قرآن کے جو حکم ہے، آپ روزہ رکھو، آپ نماز پڑھو، آپ زکوٰۃ دو، وہ ان چیزوں سے تو آ رہی ہوتے ہیں، ان کو ان کاموں سے مطلب نہیں ہے. اللہ نے جو حکم احکام دے دیے پکے پورے نظر آ رہے ہیں، حکم دے دیا نہیں، ان کو متشابہ چیزوں میں. اب سن لیا کسی نے کہہ دیا جنت ایسی، بھائی جنت نہیں، جنت تو ایسی ہوگی نہیں، دوزخ میں تو یہ ہوگا. وہ چیزیں جو صرف مشابہ ہیں، ان مشابہات پہ بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، بیکار کی باتیں کرتے ہیں. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دل ان کے ٹیڑے ہوتے ہیں. قرآن نے بتا دیا، دیکھیں یہ میرے الفاظ نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے فی قلوبہم زیغ فیتبعون، ٹیڑے ہیں دل ان کے، پس وہ پیروی کرتے ہیں، وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں. وہ ان چیزوں، پیروی کیا کرنا کا مطلب ہے؟ وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں. ما تشابہ، وہ یہ
یہ ان چیزوں کے شبے میں ڈالنے والی آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں. مثلاً نزول عیسیٰ ہے، قیامت کے بارے میں کوئی بھی ٹاپک یہ لوگ اپنا چن لیتے ہیں اور وہ اس کے اوپر پھر وہ اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں. تو یہ لوگ دوسروں کو بھٹکانے کے لیے ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ان کے دل جو ٹیڑھے ہیں، اللہ نے بتا دیا نا کہ فی قلوبہم زیغ، ان کے دل ٹیڑھے ہیں، پھر یہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کیوں؟ آگے بھی اللہ نے اور بھی ایک لفظ استعمال کیا کہ فیتبعون، وہ پیروی کرتے ہیں، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کیونکہ متشابہات کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ من ابتغاء الفتنتی، وہ چاہتے ہیں فتنے کو. اللہ اکبر، کہ یہ لوگ فتنہ ابھارنا چاہتے ہیں. اور آگے کیا؟ وابتغاء تأویلی، اس کا مطلب من مانا مطلب نکالنا چاہتے ہیں، اپنا من مانا، اپنی من مانی کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کا مطلب نکالنے کے لیے. جن کے دل سیدھے ہی نہیں ہوتے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. اللہ کسی کے بھی دل، ہمیشہ ہم سب کے دلوں کو سیدھا اچھا رکھے. جن کے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں نا، ٹیڑھی کیا چیز ہوتی ہے؟ جو خراب ہو جاتی ہے. تو یہ یہاں پہ لفظ جو ٹیڑھا ہے نا، زیغن زیغن زیغن، خراب دل، ٹیڑھا دل. ٹیڑھا دل، ٹیڑھی تو پلیٹ میں کھانا نہیں بچے کھاتے ہیں. کوئی ٹیڑھا برتن صحیح نہ بنا ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ پسند نہیں آ رہا. کوئی بستر کی چادر ذرا سی سلوٹ والی ہو تو اچھی نہیں لگتی. تو دل جب ٹیڑھا ہو جائے تو وہ کیسا ہوتا ہوگا، وہ کتنا برا ہو جاتا ہوگا. تو یہ جو برے دل والے، زیغون والے ہیں نا، ٹیڑھے دل والے، یہ چاہتے ہیں، یہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کیوں پڑ جاتے ہیں؟ فتنہ پھیلانے کے لیے. فتنہ، اور پھر آگے ایک تو فتنہ پھیلانے کے لیے، اور دوسرا اپنی من مانی تعویلیں کرتے ہیں. یعنی جو ہمارے دل میں آ رہا ہے نا، ہم اس کے ساتھ اس کو جوڑ کے بتائیں گے. اللہ نے جو کچھ غیب میں رکھا ہے، ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے. ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے، نہ کہ ہم ان لوگوں کی باتوں پہ جائیں اور ان کی تعویلیں سنیں. وما یعلم، اور نہیں جانتا، تعویلہ مطلب اس کا الا اللہ. یعنی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں، اب جو چیزیں بھی غیب میں رکھی ہیں، وہ اللہ ہی مطلب جانتا ہے کہ وہ کیسی ہیں، کیا ہے. جو بھی غیبی آیات ہیں، غیبی امور پر جتنی بھی آیات ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایمان لاتے ہیں. ہمیں بھی ایمان لانا چاہیے. اور آگے کون ایمان لاتا ہے؟ اللہ نے کیا بتایا؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. اب وہ لوگ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ جو پختہ کار ہیں علم میں، وہ لاتے ہیں یقین پکا اللہ کی غیبی امور پر. کون ہے راسخین؟ کون لوگ ہیں یہ راسخین فی العلم؟ کون سے راسخ؟ کون سا علم ہوتا ہے؟ سچا اور پکا. کہتے ہیں نا راسخ، اردو میں بھی لوگ راسخ جو ہے وہ سچے اور پکے کو کہتے ہیں. تو یہ جو دونوں آیات کو مانتے ہیں کہ بھائی جو باتیں متشابہات ہیں بھائی ہوں گی، اللہ نے لکھی ہیں، وہ بھی سچ ہیں، اور جو اللہ نے محکمات دی ہیں وہ بھی سچ ہیں. راسخین فی العلم جو ہیں یہ خاص طور پر یقین رکھتے ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ پختہ علم رکھنے والے. اور ان کے یعنی علم کون سا پختہ علم ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے طالب علم، وہ جو علم کے راستے سے گزر رہا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے صاحب علم، جو علم حاصل کر چکا ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے راسخین فی العلم، یعنی پکا پختہ، اس کا علم پختہ ہو گیا. جیسے ایک بچہ ہے، ایک بوڑھا اور ایک جوان، ایک درمیانی عمر کا. ایک طالب علم ہے، ایک صاحب علم ہے، اور ایک راسخون فی العلم ہے، جس کے علم کو ایک تجربے نے ڈھانپ لیا ہے. تجربے کا بھی اس کے اندر آ گیا ہے. علم اس کی گھٹی میں پڑ گیا ہے، علم اس کے اتر گیا ہے اندر، پختہ ہو گیا ہے. یعنی کیسے اترتا ہے علم؟ پختہ کیسے ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں. علم پختہ ہوتا ہے عمل سے. کچھ لوگ علم حاصل کرتے ہیں سطحی، اوپر سے، آج سنا کل بھول گئے. ایک علم حاصل کرتے ہیں لوگ، ہاں علم ہوتا ہے، لیکن علم پکا پورا ہوتا ہے، لیکن عمل میں کک نہیں ہوتا، وہ بھی پورا علم نہیں ہوتا. اور ایک ہوتا ہے راسخون فی العلم. یہ کون بندہ ہے؟ یہ وہ بندہ ہے جس نے علم بھی حاصل کیا اور پھر عمل کر کے بھی دکھایا. اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راسخین کی تعریف میں فرمایا، یہ راسخون فی العلم کون ہے؟ یہ نبی کریم نے کیا بتایا؟ سنیے، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ راسخون شاید وہ ہے جس نے بہت کتابیں پڑھ رکھی ہوں گی، بڑا ڈھیر لگا ہوا ہوگا گھر میں، ایک بڑی سی لائبریری ہوگی، ایک کتاب چھوڑتا ہوگا دوسرا پکڑ لیتا ہوگا. نہیں، میرے نبی نے فرمایا راسخین فی العلم کون ہے؟ نمبر 1، جو قسم پوری کرے. اللہ اکبر. جس کی زبان سچی ہو، جس کا نمبر 3، جس کا پیٹ حرام سے پاک ہو. نمبر 4، جس کا قلب مستقیم ہو، یعنی کہ دل سلامت ہو. نمبر 4، جس کی شرمگاہ زناکاری سے محفوظ ہو. نمبر 5،
وہی مضبوط علم والے ہیں جو عمل میں آگے ہیں، یعنی راسخون ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا عالم وہ ہے جب لوگ اس سے معلوم کریں کوئی بات تو وہ صحیح طور پر علم سے دوسروں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچائے۔ اچھا عالم وہ ہے جو بد اخلاق نہ ہو اور جو مغرور نہ ہو، اور دوسروں کے ساتھ دین کی بات بتاتے ہوئے دوسروں کا یہ لحاظ نہ رکھے کہ یہ تو میری ماں ہے تو اس کو تو میں یہ بات نہ بتاؤں، اب کیا میں تو چھوٹا ہوں یا میں اپنے بڑے ہیں اب میں کیا، نہیں، لحاظ نہ ہو، علم کے بارے میں کوئی لحاظ نہ ہو، علم اس نے پورا صحیح دینا ہو، علم جو اس کے پاس ہو چاہے وہ چھوٹا مانگے یا بڑا مانگے، کوئی ماں مانگے یا بہن مانگے یا بھائی مانگے یا کوئی رشتہ دار مانگے یا کوئی غیر، علم ایک جیسا ہی سب کو دے، ایک جیسا ہی سب کو دے، ٹھیک ہے، اور کسی کو طرفداری نہ کرے کسی کی، یعنی کہ کوئی مسئلہ پوچھے تو سوچے کہ اگر میں نے یہ مسئلہ بتایا تو معاملہ تو اس کے حق میں نہیں جائے گا تو یہ تو میرا رشتہ دار ہے، نہیں نہیں، علم وہ دے جس میں کوئی طرفداری نہ ہو، اور لوگوں کا خیال یہ نہیں رکھے، اس طرح سے خیال نہ کرے کہ نہیں اس کا کوئی نقصان نہ ہو جائے، میں کوئی ایسی بات بتا دوں، نہیں، جو اصلی علم ہے وہی لوگوں تک، پرواہ نہ کرے اس بات کی کہ لوگ میرے سے پوچھیں گے یا لوگ مجھے کیا کہیں گے، نہیں، لوگوں کی پرواہ نہ کرے، وہ صحیح علم دے لیکن احسن طریقے سے دے، کسی کے گلے نہ پڑ جائے، احسن طریقے سے، خوبصورتی کے ساتھ، اور لوگوں سے عزت کی ڈیمانڈ نہ کرے، آگے سے پلٹ کر یہ نہ کہے کہ میں نے تمہیں علم دیا اب تم میری عزت کرو، ٹھیک ہے، بلکہ کیا کرے، اللہ پر بھروسہ رکھے، اور پرواہ اگر کسی کی کرے تو صرف اللہ کی پرواہ کرے۔ یہ کون ہے، کس کی تعریف ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے راسخون فی العلم کی، یہ ہے راسخین کون ہے، یہ لوگ ہیں جن کی صفات نبی کریم نے بتائی، اور میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا یہ کہ حضرت علی نے یہ بتایا کہ حضرت علی کہ انہوں نے نبی کریم سے یہ بات سنی کہ کون ہے راسخون فی العلم، کہ جو دوسروں کے ساتھ بدخلقی نہ کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، دوسروں سے عزت کی ڈیمانڈ نہ کرے، دوسروں کے ساتھ غرور تکبر نہ کرے، بد اخلاقی نہ کرے، بلکہ ٹھیک ٹھیک علم جو بھی مانگے اس کو دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعریف کی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ کس کی تعریف کی ہے، یعنی کہ جو شخص سچ بولتا ہے تو وہی سب سے سچ بولے گا نا، آپ جو شخص ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے، عالم کی پہچان یہ ہے کہ وہ دوسروں سے اچھی طرح اخلاق سے پیش آئے گا، کیونکہ اخلاق اس کی گھٹی میں پڑ گیا نا، اخلاق اس کے عمل میں ہے نا، دھوکہ دہی اس کے عمل میں نہیں نا، غرور اور تکبر اس کے عمل میں نہیں، یعنی کہ اچھی چیزیں جو علم اس نے سیکھا، قرآن کا علم جو اس نے سیکھا وہ اس کی شخصیت کا حصہ ہے، وہ ہے راسخون فی العلم۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، راسخون فی العلم کیا کہتے ہیں، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ایمان لائے ہیں ہم اس پر، کل من عندی، سب کچھ پاس ہے، سب کچھ پاس سے ربنا، ہمارے رب کے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ راسخ علم والے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا سب پر ایمان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیے، احکام دیے، جو اس دنیا کی چیزیں ہمیں آیات ہیں، ایسی نشانیاں جو قرآن میں لکھی ہیں، جو ہمیں نظر آتی ہیں اور جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور ہم نے جو اللہ نے کہہ دیا وہ سچ ہے، جو اللہ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، اور ہم نے اس میں کوئی آگے سے اپنی تعویلیں نہیں لگانی، جو اللہ نے کہہ دیا وہ سچ ہے اور اس کو اپنے عمل میں لانا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ جب تم لوگوں کو جو یہ متشابہات ہیں، یہ جو آیات ہیں، ایسی آیات جو متشابہات پر مبنی ہیں، ان پر اگر تم جھگڑتے سنو، آپس میں بحث بازی کر رہے ہوں لوگ، تو ایسے لوگوں کو چھوڑ دو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو حضرت عائشہ نے بتایا ہے کہ ایسے لوگوں کو چھوڑ دو، اور پھر اوپر کیا بتایا تھا، فی قلوبہم زیغ، یعنی کہ سمجھ جاؤ کہ ان کے تو دل ٹیڑے ہیں، جو متشابہ، بھائی جو کام کی بات ہے تم اسے پک کرو، عمل کرو، یہ کہ نہیں متشابہات، وہ آیات جو نہ کسی دماغ سوچ سکتا ہے، نہ کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے، اس کو لے کر بیکار کی بحثیں کرنا، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، لوگوں کو قرآن سے ہٹا دینا، یہ جو طرز عمل ہے نا تو یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو جب نبی نے فرما دیا کہ جب تم لوگوں کو جھگڑتے سنو ان لوگوں کو چھوڑ دو، تو ہمارا طرز عمل اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے کہ ایسی آیات جو سراسر غیب کے متعلق ہیں، سراسر غیب کے متعلق ہیں،
جو ہم نے دیکھی نہیں ہے، غیب میں ہے. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم نے ان پر ایمان لانا ہے، ہم نے ان پر بحث نہیں کرنی. اگر ہم نے ان پر بحث کی یا ان لوگوں کے ساتھ بحث کی جو لوگ بحث کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ فی قلوبہم زیغ، وہ جو اس بحث کا حصہ ہوگا اس کا تو دل ہی ٹیڑھا ہوگا. فیتبعون، وہی لوگ ہیں جو ان چکروں میں پڑتے ہیں. چاہتے کیا ہے؟ من ابتغاء الفتنہ، وہ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں. وہ اصل مقصد سے ہٹ کے، قرآن کے اصل علم سے ہٹ کے صرف بیکار کی باتیں کر کے دوسروں کا وقت برباد کرتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سراسر اللہ کے غیب پر ایمان لانا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ کل من عندی ربنا، یعنی کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. سب کچھ ہمارے جو بھی کچھ ہے قرآن میں آیات جو اللہ نے بتائی وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں. تو جو لوگ فتنہ اٹھا کر لوگوں کو قرآن سے دور کرنا چاہتے ہیں، اصل جو اس کا وہ ہے مقصد، کہ جو لوگ فتنہ اٹھا کر لوگوں کو قرآن سے دور کرنا چاہتے ہیں، اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں، تحریف کرنا چاہتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو دل کے ٹیڑھے ہیں. جبکہ مضبوط علم والے کون ہیں؟ راسخین فی العلم، جو علم پر عمل کرتے ہیں. مضبوط علم کس کا ہوتا ہے؟ جو عمل کرتا ہے جو کچھ اس نے سنا. اور وہ کہتے ہیں راسخین کیا کہتے ہیں فی العلم جو ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ بحث نہ کرو، بلکہ جھگڑا نہ کرو، بلکہ جو اللہ نے فرما دیا وہ سچ ہے اور اس پر عمل کرو. وما یذکروا، اور نہیں نصیحت پکڑتے الا اولو الالباب، اور وہ لوگ جو عقل سے خالی ہیں نا، وہ نہیں نصیحت پکڑتے. الا، کون پکڑتا ہے؟ اولو الالباب، جو عقل والے ہیں. اب دیکھیے کہ اس میں کتنی واضح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوئی کہ اس رب نے کتاب اتاری ہے، اس کتاب کی اہمیت پتہ چلی. پھر اس کتاب کے بارے میں دو باتیں سمجھ میں آئیں کہ ایک محکمات ہے جس کے اندر واضح واضح حکم ہے، تو ہم نے اس پر عمل کرنا ہے سیدھی طرح. ٹھیک ہے، جو ٹیڑھے دل والے لوگ ہیں وہ لوگوں کو بھٹکائیں گے، فتنے میں ڈالیں گے ان چیزوں کے بارے میں، کیونکہ واضح جو آیات ہے اس پہ تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتے. اب چاند کو سورج تو نہیں کہہ سکتے نا کہ نہیں یہ چاند نہیں ہے یہ سورج ہے. ہاں، ان کو وہاں پہ موقع مل جاتا ہے جہاں پہ جو چیزیں غیب میں ہے نا، جو نظر نہیں آ رہی، تو ان کے بارے میں وہ بحثیں کر کر کے لوگوں کا دل بدلنا چاہتے ہیں، لوگوں کو قرآن سے ہٹانا چاہتے ہیں. تو اللہ نے بتا دیا کہ ایسے لوگ جو ہیں، اور نبی کریم کے ارشاد سے پتہ چل گیا کہ ایسے لوگوں سے دور چلے جاؤ، ہٹ جاؤ، ان کا پیچھا چھوڑ دو، ان کے ساتھ سے ہٹ جاؤ، ان کے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ راسخون فی العلم جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے ہمارا ایمان ہے، جنت بھی ہوگی، لازمی بات ہے، فرشتے بھی ہوں گے، جہنم بھی ہوگا، پل صراط بھی ہوگا. اب جیسا بھی ہو ہمیں اس پہ کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو اللہ نے کہا کہ جہنم میں جانے والی چیزیں یہ ہیں، ان سے بچو، ہم تو ان چیزوں پہ توجہ دیں گے نا، ان چیزوں پہ ہم توجہ دیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت ہے، تو ہم نے پھر جنت میں جانے کا اللہ نے جو راستہ بتایا ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، ہمیں ان چیزوں پر توجہ دینی ہے، نہ کہ دوسری بیکار کی باتوں میں اپنا وقت ضائع کرنا ہے. تو جو عقل والے ہیں وہ نصیحت پکڑتے ہیں، اور جن کو نصیحت وغیرہ کچھ نہیں پکڑنی ہوتی، دل ان کے ٹیڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں. جو دل وہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، جو اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، وہ پھر صحیح نہیں ہوتے. وہ دل ہی، لیکن دل جو ہے نا حکمران ہے پوری باڈی میں، دل چلاتا ہے، دل اعضاء کو بھی حکم دیتا ہے کہ یہ کرو. جب ہم نماز بھی پڑھ رہے ہو نا اور ہمارا دل حاضر ہو تو ہماری نماز میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے. اگر دل حاضر نہ ہو تو اٹھک بیٹھک ہی چل رہی ہوتی ہے. تو دل پر توجہ رکھیں، اور اب اس آیت سے یہ سبق لیں کہ ہم نے اللہ کے غیب پر بھی ایمان لانا ہے، اور عقل والوں کے لیے یہی بات ہے. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.